اللہ کریم سورۃ البقرہ پہلے پارے کی جو بڑی سورت ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے سورۃ البقرہ میں 40 رکوع 286 آیتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، یہ مختلف جگہوں پر آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ اب ان حروف کا معنی کیا ہے؟ حروف مقطعات، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں اپنی مراد زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ہم اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی نظریہ ہے، اور اکثر علماء مفسرین کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ ان کا مطلب اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی بیان کیا ہے۔ جس طرح ہر لفظ کا نبی پاک علیہ السلام مطلب جانتے ہیں، اسی طرح حروف مقطعات کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آگے اللہ کریم آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ قرآن کریم ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اور قرآن کریم میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس میں یقین نہ ہو، اسی میں شک ہوتا ہے نا، جس پر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اور قرآن کے رب کا کلام ہونے پر تو ایسا یقین ہے کہ ایسا یقین کسی اور چیز پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہونے پر اتنے دلائل رکھتا ہے کہ جو بھی عقل مند انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھ کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہو، اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے۔ ایک صورت تو کیا، ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا قرآن جیسی۔ تو قرآن کریم ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ جو قرآن کے اندر شک کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان قرآن پر شک نہیں کرتا۔ دوسری بات فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پتہ چلا قرآن کی ہدایت سے کون فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ متقی، تقوی والے، ڈرنے والے۔ ایک مقام پر رب نے یہ بھی فرمایا ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس جگہ فرمایا قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تو سب کے لیے عام ہے، عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سکھ، یہودی، عیسائی، بدھ مت، دہریہ، ہر قسم کے لوگوں کے لیے قرآن کی ہدایت عام ہے۔ لیکن قرآن سے ہدایت پاتے کون ہیں، حاصل کون کرتے ہیں؟ تقوی والے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، عذاب جہنم سے ڈرنا۔ تو جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے
तकवे वालों की, मुत्तकी लोगों की सिफात को, इनकी खूबियों को बयान किया। इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इन दो आयतों में, आयत सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 में अल्लाह करीम ने मुत्तकी लोगों के औसाफ, इनकी खूबियों को बयान किया। पहली खूबी बयान की अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। ये मुत्तकी लोगों की पहली सिफत है, पहली खूबी है, वो बगैर देखे ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं। अच्छा, किसको बगैर देखे ईमान लाते हैं? जन्नत को बगैर देखे मानते हैं, दोज़ख को बगैर देखे मानते हैं, फरिश्तों पर बगैर देखे ईमान लाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे लोहो कलम को पैदा किया, बगैर देखे उस पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं। ठीक है, फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन फरिश्तों पर ईमान लाते हैं। और आलमुल गैब, रब की ज़ात, इसको मानते हैं, बगैर देखे रब को मानते हैं। ये किन की निशानियां हैं? मुत्तकी लोगों की। ये पहली निशानी कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। यहां ये बात भी पता चली कि जो लोग ये कहते हैं जनाब मैं देख कर ही मानूंगा, तो यहां सबक ये है कि हर चीज को देख कर नहीं माना जाता, कुछ चीजें बगैर देखे भी मानी जाती हैं। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के एक वली गुजरे हैं, एक मर्तबा मिट्टी का घर बना रहे थे। बादशाह हारून रशीद और जुबैदा खातून जो बादशाह की बीवी थी, दोनों सवारी पर सवार थे और जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने देखा कि बहलोल दाना मिट्टी से घर बना रहे हैं। कहा बाबा जी क्या बना रहे हो? बहलोल दाना फरमाने लगे कि मैं जन्नत का घर बना रहा हूं। तो जुबैदा खातून ने कहा बाबा ये बेचेंगे? कहा बिल्कुल बेचूंगा। कीमत क्या है? कहा 1 दीनार। 1 दीनार या कुछ कहा। तो जुबैदा खातून ने 1 दीनार दिया, सोने का सिक्का होता था दीनार। तो घर जो था मिट्टी का बना हुआ वो ले लिया। रात को जब बादशाह सोया तो देखा कि जन्नत के नज़ारे हैं, एक खूबसूरत महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। अब खलीफा हारून रशीद उस महल में दाखिल होने लगे तो वहां के जो खादिम थे उन्होंने रोक लिया। कहा कि मेरी बीवी का ये महल है। कहा वो जन्नत में तुम्हारी बीवी नहीं, वो दुनिया में तुम्हारी बीवी है फिलहाल। तो इसने कहा अच्छा, आंख खुली तो बात मामला समझ में आ गया। सुबह बहलोल दाना को ढूंढना शुरू कर दिया। देखा बहलोल दाना उसी तरह मिट्टी का घर बना रहे हैं। तो पूछा बाबा जी क्या बना रहे हो? जन्नत का महल बना रहा हूं, जन्नत का घर बना रहा हूं। तो बाबा जी बेचेंगे? बिल्कुल बेचूंगा। कीमत क्या है? तुम्हारी पूरी बादशाह है। कहा बाबा जी कल तो आपने 1 दीनार के बदले जुबैदा खातून को जन्नत ये महल दे दिया था, ये घर छोटा सा दे दिया था। कहा वो बिन देखे उसने सौदा किया था, तुम देख कर आ रहे हो। तो बिन देखे जो सौदे होते हैं उसके काम कुछ निराले होते हैं। यहां पर मैं अपने नौजवान साथियों से कहा करता हूं कि माँ बाप हमारे बड़े बिन देखे हमारे बारे में कुछ फैसले कर दें तो उनको मान लिया करें, इसमें बरकत होती है। बड़ों के बिन देखे फैसलों में भी अल्लाह बरकत रखता है। गैर शरई ना हो तो बाकी इसका मतलब ये नहीं कि उनके गैर शरई गलत काम भी आप बगैर देखे मानते रहें, उसमें तो आप लाजमी तौर पर देखेंगे। लेकिन उमूमी हालात में बहुत सारे काम होते हैं। तो बहरहाल मुत्तकी लोगों की यहाँ पर सिफत एक बयान की गई कि वो बगैर देखे ईमान लाते हैं जन्नत पर, दोज़ख पर, अल्लाह की ज़ात पर, फरिश्तों पर। ठीक है, इन सब पर बगैर देखे ईमान लाते हैं। दूसरी सिफत वो युकीमून सलाता, और नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब यह है कि नमाज के ज़ाहिरी और बातनी आदाब का ख्याल करते हुए नमाज को पढ़ते हैं। नमाज के ज़ाहिरी आदाब, नमाज की शराइत हैं तहारत, सितर औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। इन शराइत का ज़ाहिरी तौर पर भी ख्याल करते हैं और बातनी आदाब का ख्याल करते हैं कि बातनी अदब क्या है।
باطنی ادب علماء نے فرمایا یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے، بھلائی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو ایسا تصور نہیں کر سکتا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ تصور کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت نماز اللہ کی بارگاہ میں ایسے ادا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ نماز کا باطنی ادب ہے۔ خشوع و خضوع کی کیفیت طاری کرنی ہے۔ خشوع کہتے ہیں اپنے اعضاء کو درست رکھنا ہے، جو طریقہ کار نماز کا ہے، اور خضوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر یہ کیفیت بنانی ہے کہ اللہ کے دربار میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میری نماز کو قبول کرے۔ یہ اس قابل تو نہیں ہے، لیکن رب رحمت کر دے تو قبول ہو سکتی ہے۔ متقی لوگوں کی تیسری صفت، تیسری خوبی قرآن میں بیان کی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں متقی لوگ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا سارا کا سارا ضروری نہیں، بلکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سارا کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دینا اور یہ سمجھ لینا کہ میں جناب بڑا سخی آدمی ہوں، بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، بچوں پر فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، یہ بھی اچھا نہیں، اور بالکل کنجوسی کر کے رکھنا یہ بھی اچھا کام نہیں ہے۔ درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے زکوٰۃ جو فرض ہے 2.5% پر فرض ہے، 40واں حصہ ہمیں راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کے بچوں پر بھی مال آپ خرچ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، فضول کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں اس مال کو خرچ نہیں کرنا۔ متقی لوگوں کی چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اے پیارے حبیب، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن کریم، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پانچویں صفت، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور صحائف چھوٹی کتابیں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر جو نازل کی گئیں، جو اللہ نے احکامات نازل کیے، ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ اور چھٹی نشانی بیان کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دنیا کے اندر ہم نے جو عمل کیا ہوگا اس کی جزا ملے گی۔ اچھا کام کیا ہوگا انعام ملے گا، غلط کام کیا ہوگا تو سزا ملے گی اگر توبہ نہ کی ہوگی۔ انصاف کا وہ دن ہوگا، تو اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ، اللہ فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر دو باتوں کو بیان کیا گیا، ایک تو متقی لوگوں کا صلہ، ان کا انعام، ان کی جزا کو بیان کیا گیا۔ پیچھے متقی لوگوں کی 6 صفات، 6 خوبیاں بیان کی گئیں، اس آیت میں ان کا انعام، ان کا صلہ بیان کیا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کو دنیا کے اندر ہی خوشخبری سنا دی گئی کہ کامیابی
کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فلاح، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فلاح، کامیابی، سکسیس۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ یہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، ان کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کسی کا انہیں محتاج نہیں کرتا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عزتوں سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی رب تعالیٰ انہیں عزت والی زندگی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں قیامت والے دن بھی اللہ انہیں ذلیل نہیں کرے گا، اللہ انہیں عزت والی وہاں بھی زندگی نصیب کرے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔